38 مطالبات پیش کیے گئے اور ان 38 میں سے 35 مطالبات جو تھے وہ کمیٹی سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد مان لیے گئے۔ کشمیر میں بجلی 3 روپے یونٹ میں فراہم کی جاتی ہے۔ کشمیر میں آٹے کی قیمت 2000 روپے 40 کلو گرام تھیلے کا ہے اور اس کی جو سبسڈی ہے ساری یہ وفاقی حکومت ادا کر رہی ہے۔ تو کون سی ایسی زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ کہ جس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے یہ مدعا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں، ان کی سیٹیں ہیں جن کی وجہ سے کشمیر کاز ہے۔ ویلی کے اور جموں کے وہ مہاجرین جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی، جنہوں نے اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں کٹوائیں، جنہوں نے شہادتیں دیں، جنہوں نے اپنے بچے کٹوائے اور وہ ملک کے کونے کونے میں آباد ہوئے، ان کو زمینیں الاٹ ہوئی، ان کا یہ قصور ہے کہ کشمیر میں ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی اور پاکستان میں انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی۔ اور یہ کب سے ہے؟ یہ کشمیر سے جڑی ہوئی، ان کی نظریے سے جڑی ہوئی سیٹیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی کمیٹی نے پورے تدبر کے ساتھ ان سے انگیج کیا، یہ سارے پوائنٹس ان کے سامنے رکھے، طے یہ پایا کہ معاملہ جو ہے وہ اے پی سی میں لے جایا جائے۔ اے پی سی کروائی گئی ہے جناب اسپیکر، اور میں بڑی خوشی ہوتی اگر پی ٹی آئی کے رہنما جو آج یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں اس اے پی سی میں شرکت کرتے اور اس معاملے کے اس مدعے کے حل کے لیے وہاں پہ تجاویز دیتے۔ اگر سیاستدان اکٹھے بیٹھیں گے نہیں، اگر آپ ملنے پہ تیار نہیں ہیں تو پھر یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہا ہے۔ یہ پچھلے دور میں بھی یہ ہوا، آج بھی یہ ہوا، کل بھی یہی ہوگا، میرے منہ میں خاک۔ لیکن سر خدارہ کم از کم ایسے سینسٹیو ایشوز پہ بائیکاٹ کر دینا، جی ہم نہیں جاتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں بات کریں گے۔ آپ لوگ نہیں گئے۔ اس کے بعد یہ طے ہوا اے پی سی میں کہ یہ معاملہ اسمبلی میں جائے۔ جو ہماری ریزولوشن ہے اے پی سی کی، اگر اسمبلی اسے اپروو کرتی ہے ٹھیک ہے۔ اسمبلی میں گئے، اسمبلی نے اسے اپروو کیا اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ صدر آزاد جموں کشمیر ایک ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ جموں آزاد کشمیر میں ان سیٹوں کے مستقبل کے بارے میں۔ کویسچن یہ فریم ہوا کہ آیا سیٹیں ختم کرنا عوامی مطالبے پہ ہونی ہے یا آئینی ترمیم کے ذریعے ہونی ہے، اور یہ طے ہوا وہاں پہ۔ یہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ آیا حکومت کے یا اسمبلی کے آخری 6 دنوں میں اتنی اہم آئینی ترمیم ہونی چاہیے جو کہ کشمیر کے نظریے سے جڑی ہوئی ہے، یا یہ نئی آنے والی اسمبلی کا مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ لوگ ووٹ دیں اس مطالبے کے سامنے رکھ کے کہ جی یہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ سپریم کورٹ نے اس ریفرنس پہ فیصلہ صادر فرما دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پریروگیٹو آئین میں تبدیلی کا پارلیمان کا ہے اور نو منتخب پارلیمان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے۔ اب سر اگر بارڈر پار سے تارے ہلیں اور وہاں سے انسٹرکشنز آئیں، 3 دن سے یہ میڈیا پہ بھی چیزیں گردش کر رہی ہیں، وزیر مملکت برائے داخلہ نے وہ آڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ وہ کون سے عناصر ہیں اور وہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں کہاں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور کس طرح سے وہ موو کر رہے ہیں کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو خدارہ اس پہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اسے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ ہم ساری قوم اس پہ متحد ہیں اور متفق ہیں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے حکومت پاکستان کے جو ریسنٹ اقدامات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اسٹریٹجک نیڈز کے لیے صوبوں سے کیوں آپ یہ لے رہے ہیں، میں لمبی بحث میں نہیں جاتا، اس پہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ سر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ پچھلے سال 10 مئی کو جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازی سے عزت سے نوازا، اور جس طرح ہم نے بھارت کے حملوں کا جواب دیا، ہم لوگ مشکور ہیں پوری پارلیمان کے بھی کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ پوری پارلیمان نے مل کر بھارت کو جواب دینے کے لیے یک آواز افواج پاکستان کی حمایت میں بولے بھی، ریزولوشنز بھی کی، اور اس فتح کا جشن بھی ہم نے مل کے منایا۔ سر دن بدن جو یہ نیڈز ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیں، اور اس ماڈرن زمانے میں ہم نے دیکھ لیا ہے مشرق وسطیٰ میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک یہ ایشو تھا، کچھ اور اسٹریٹجک پوائنٹس سے میں آپ کے قائدین کی، چنگیز صاحب آپ تو وکیل بھائی ہیں میرے، آپ تو عدالت میں مائنڈ کر جاتے ہیں، اگر بحث کرتے ہوئے بندے کا بول پڑے ہاتھ پہ تو میں تو بڑے ادب سے سنتا ہوں آپ لوگوں کو، مہربانی کر دیں، کچھ نہیں ہوتا۔
نہیں جی میرا دوست بھی ہے جی، نو کراس ٹاک پلیز. جی آپ چیئر کو ایڈریس کریں. تو اس میں بھی سر ہم نے صوبوں سے اکٹھے بیٹھ کے یہ آرٹیکل 164 میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بیرسٹر گور صاحب، 164 کی ایک ڈسپنسیشن ہے، اس کے تحت یہ والنٹری کنٹریبیوشنز ہیں جو کہ مرکز بھی کرتا ہے صوبوں کے لیے ہمیشہ. کچھ اسپیشل نیڈز کے لیے اسپیشل حالات میں اگر ایسی ضرورت پیش آئے تو ہم سب پاکستانی ہیں. یہ 4 مختلف ملک تو نہیں ہیں کہ ہم نے خدا نخواستہ پیسے ہمسائے سے مانگ لیے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے مانگ لیے ہیں کہ ہماری مدد کرو. یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے جو ہم تقسیم کرتے ہیں ایک فارمولے کے تحت. ایک دفعہ تقسیم ہو گیا، اس کے بعد ایک بھائی نے کہا کہ بڑے بھائی کو ضرورت ہے آپ مجھ سے لے لیں، دوسرے نے کہا آپ مجھ سے لے لیں، تو اس میں کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے. 164 یا ڈیلیٹ کر دیں آئین میں سے. اور یہ کہنا کہ جی کیوں ہو رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات آج کے نہیں کب کے کیا ہیں. آپ بھی یہ کہتے تھے کہ پیسہ نہیں ہے، اور آپ تو ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا کر کے، کالے کنویں کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر کے آپ ہاتھ مل کے چلے گئے کہ جی سنبھالو ہم جانے. اور آپ نے تو IMF کو پوری طرح سے وہ کہتے ہیں نا بارودی سرنگیں لگا کے 3 مہینے کے لیے وہ آخری 3 مہینے میں ایکشنز کیے، جانتے ہوئے کہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے نو کانفیڈنس کا. ہم تو ڈوبے گے، ملک کو بھی ڈبو کے جائیں گے. نہ چھیڑیں سر ان باتوں کو، یہ قصہ پرینہ ہے، انہیں بند رہنے دیں. لیکن سر یہ ساری جو ڈسپنسیشن ہے ودن دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہو رہی ہے. GB کے الیکشنز کی بات کی آپ نے. GB کا الیکشن تو سارا دن ٹیلی ویژن پہ ٹیلی کاسٹ ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے کہا کہ جی وہاں پہ اتنی سیٹیں ہو گئی ہیں. بھائی کوئی لکھ کے تو کچھ سمجھائیں تو صحیح کہ کہاں پہ کتنے فارمز آپ کے پاس آئے، کتنے ووٹ آئے، اور آپ کے ساتھ کہاں پہ زیادتی ہوئی ہے. آپ نے 17 سیٹوں کی بات کر دی. آپ نے ہر حلقے میں پٹیشنز فائل کی ہیں، مختلف صوبوں میں پٹیشنز فائل کی ہیں. 26ویں ترمیم آپ کہتے ہیں جی اس سے بعد عدلیہ کا ماحول بدل گیا. 26ویں ترمیم سے پہلے بھی فیصلے آپ کے خلاف آئے، 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد بھی آپ کے خلاف آئے. جہاں پہ بنتا تھا کیس آپ کو ملا، اگلے روز اخباروں میں شاید سرخیاں تھی، کسی نے ریسرچ کر کے لگایا ہوا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی سارے پاکستان کے ووٹ ہم ہی نے لیے ہیں اور سارا پاکستان نے ہمیں ہی منتخب کیا، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں پتہ نہیں یہ کہاں تھی، یہ خلا میں تھی. تو بھائی وہ جو سارے سٹیٹسٹکس ہیں، جو سارے مقدمات ہیں جن میں وہ سارے کھولے گئے ہیں مقدمے ایک ایک کر کے، مختلف کوئی 1 جج 2 جج آپ کہتے ہیں جی ججز کمپرومائز ہو جاتے ہیں. بھائی سارا پاکستانی آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. تو خدا را ایسے نہ کریں. آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2-3 ہیومن رائٹس کے کمیشنز بھی ہیں، ان کا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بارہا آپ سے یہ گزارش کی، سیاسی امور کے وہ ہمارے ایڈوائزر ہیں، کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. وزیر اعظم نے یہاں پہ آپ کو کانگریچولیٹ بھی کیا اور انہوں نے بھی آفر کی کہ آئیں بیٹھے. جہاں آپ ساتھ وزیر اعظم کے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ ان کی طرف جا کے چائے پینے کو تیار نہیں ہیں. وہ قائد ایوان ہے اس ہاؤس کا، آپ کا حصہ ہے، اس پورے سسٹم کا حصہ ہے قائد ایوان. آپ بیٹھیں، آپ خوش آمدید سر آنکھوں پہ بیٹھ کے وہاں پہ جو پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن میں اور جو ریلیونٹ لاز میں دی ہے اس کے مطابق کریں. میں آج پھر ریٹریٹ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان قائد ایوان کے بہاف پہ، اپنی ٹیم کے حکومت کے بہاف پہ، کہ آپ آئیں، بسم اللہ، آپ بیٹھیں، آپ لائیں، نام لے کے آئیں، جو پروسیس ہے اسے کک ان کریں. آپ کہتے ہیں جی ہم ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے. آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں، ہم بجٹ کی اجازت لینا چاہتے ہیں، بجٹ پہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. گور صاحب آپ تو خود بڑے منجھے ہوئے وکیل ہیں، یہ فیصلہ آپ ہی نے لیا تھا سپریم کورٹ سے، آپ ہی کے لوگ تھے. میں سر بس کنکلوڈ کروں گا. ذوالفقار بھٹا کیس میں آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کسی قسم کے سیاسی فنکشنز ڈسچارج نہیں کر سکتا، وہ پارلیمان کے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتا، وہ پارٹی کا سربراہ نہیں رہ سکتا، وہ پولیٹیکل ڈائریکشنز نہیں دے سکتا. اس وقت تو جب میاں نواز شریف کے بارے میں یہ فیصلہ آیا، آپ کے دوستوں نے، آپ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، ٹی وی کے شوز پہ بیٹھ کے آپ نے کہا کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور ایک جو کنوکٹڈ شخص ہے اس کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے.
ذوالفقار بھٹا کیس میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم تو تب بھی روتے تھے سر. میں عرض کر رہا ہوں جی پہلے سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا کنوکشن. نہیں سر میں نہیں کر رہا. تو میری سر عرض یہ ہے کہ یہ قصہ پرینہ ان کو چھوڑے. آپ نے آج کہا کہ آپ اس پروسیس کو شروع کریں. بجٹ کے اوپر بریفنگ کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ کی پری بجٹ بریفنگ کے لیے بھی حاضر ہیں. اپوزیشن کی آپ بیٹھے ہمارے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہونے چاہیے. پرائم منسٹر نے فلور آف ہاؤس پہ آپ کو آفر کی ہے. لیڈر آف اپوزیشن کو میں پھر کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ جو اپوائنٹمنٹس کے پروسیسز شروع کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں. آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ سے بات بھی کریں گے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, ہم اس سے روگردانی کیسے کر سکتے ہیں, لیکن ماحول تو بنائیں.